رات سونے سے پہلے یہ 3 اسم اعظم پڑھ لو، سارے رشتہ دار پوچھیں گے 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی نام ہے اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں رنج و غم درد و علم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائی گئی طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو اپنے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑ لو اپنے 70 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کے برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریوان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکت، رحمت، فضیلت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند بھی حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی 3 صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچی دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے اصول کی خاطر ہر جگہ پر در در کے ٹوکرے کھائی ہے، لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصولی ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان دھٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چلتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستی دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بلتا ہے۔ یعنی اللہ کے رحمت کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالی سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے
ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائی گئی طریقے کے مطابق دعا مانگیے تو ہم پوری یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل کرے گا، پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کی بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائے گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو، یا روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھیے گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی بگڑے کم بن جائے گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائے، بیٹی اگر میں جوان بیٹی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بھی حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کرا دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گی کہ آپ سے لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہے گے تو آپ کی آنے والے نسل تک سنور جائے گی، آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر کبیر بن جائے گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائے گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کی 3 مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں اعلیٰ دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو دینی ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہے وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی برکت وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہے وہ بھی مٹ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کسی طرح کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین،
جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیے کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب پیدا اور برکت بھی دے گا۔ سورہ یونس کی آیت مبارک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ تو توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپر کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچی دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچی دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعا اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہے تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشی اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنے اوقات دے کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دے کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ پیدا ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو آپ بالکل تنہا ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹا سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کا مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کی مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسط 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق یا باسط کو ملا کر پڑھے گے تو 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا
کرتا ہے کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگو گے تو کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 360 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کی جتنی بھی جو صغیرہ گناہ کیے وہ معاف ہو جائے گی، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کرے، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہے، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والے ذات تو ہے، میں تیرے در کا مانگتا ہوں، وہ صرف تو ہی دیتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں پانی ہوں، تو لا پانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ شکریہ۔